بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباقٍ بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه نهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد اور محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. عزیزان محترم، عبادت اور عبدیت کے عنوان پر گزشتہ گفتگو میں میں نے ان گوشوں کو تمہید کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جہاں ایک مسلمان کے ذہن میں شعائر الہی کا احترام کرتے ہوئے کچھ اشتباہ اور کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، اور عبدیت اور عبادت اس عنوان کا انتخاب بھی اسی امر کی بنا پر کیا گیا کہ اس عہد میں کہ جب انسان منازل ترقی کو طے کر رہا ہے، روزانہ
نئے نئے مسائل کا سامنا ہے، وسائل کی تلاش ہے، سب کچھ مہیا ہے لیکن سکون کی دولت لٹ گئی ہے۔ جیسے جیسے انسان ترقی کے سفر پر آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، اس کو زندگی کی سہولت تو مل رہی ہے لیکن اس کا سکون چھن چکا ہے۔ ٹرینکولائزرز، سیڈیٹیوز ضروریات کا حصہ بن گئے ہیں۔ مزاج میں ایسا فساد پیدا ہوا ہے کہ وہ چیزیں جو نہایت صاف اور واضح ہیں ان کے سمجھنے میں بھی دشواری ہونے لگی ہے۔ ایک زمانہ تھا عزیزو کہ جس وقت ٹیوبرکلوسس کو آلموسٹ ناقابل علاج مرض تصور کیا جاتا تھا۔ وقت آگے بڑھا، دنیا کینسر جیسے موذی مرض کا شکار بھی ہوئی، اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ فلاں کا سبب موت یا سبب مرض وہ کینسر تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کینسر کی دریافت سے پہلے کوئی موت کینسر کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی؟ لیکن چونکہ آشنا ہی نہیں تھے اس لیے شکایت بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کینسر کے مرض کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ پھیل چکا ہوتا ہے، اور یہیں سے میں کینسر کی ڈیفینیشن یہ کرتا ہوں کہ ہر وہ مرض جس کا پتہ مرض کے پھیلنے کے بعد چلے وہ کینسر سے کم موذی نہیں ہوتا۔ اب 1982 سے 2008 تک کی امریکہ کی زندگی میں جو امراض میرے سامنے آئے ان میں سے ایک مرض یہ تھا کہ لوگوں کو، لفظ بدل دیتا ہوں، ایک مرض یہ ہے کہ لوگوں کو ارکان ایمانی مکمل محسوس نہیں ہوئے، اور بیٹرمنٹ آف لائف کے لیے جس جال میں آ کر پھنسے اس امر کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ یہ جال تمہارے بھائیوں کا خون بہانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ اور یہ بات عشرہ محرم کی اس دوسری تقریر میں کہ میں ابھی تک تمہیدی منزل میں ہوں اس لیے ضروری ہے کہ حسین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ حسین ظلم کے خلاف احتجاج کا نام ہے۔ تو کیا وہ ظلم جو آج گرد و نواح میں ہو رہا ہے تم کو نظر نہیں آتا؟ کیا اس پر کبھی آپ کی حس میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوتا؟ پیدا ہو بھی تو کیسے ہو جب زندگی کا محور اور زندگی کی پرائرٹیز ہی بدل گئی ہو؟ کہ صاحب اب زندگی کا محور یہ ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے باوجود فکر اس چیز کی ہو جس کو باقی نہیں رہنا ہے۔ دیکھو ایک بات کہہ رہا ہوں، تو کسی نے مثال یہ دی کہ ایک مٹکے میں سوراخ تھا۔ بچوں کو آپ بتا دیجئے گا مٹکا کسے کہتے ہیں۔ کسی نے اس مٹکے کے سوراخ میں کچھ گندم کے دانے ڈال دیے اور چوہے اس سوراخ سے گزر کر مٹکے میں پہنچ گئے۔
گندم کے دانے کھا کر فربا ہو گئے, موٹے ہو گئے, صحت مند ہو گئے. اب ان کو خیال آیا کہ ہم کو مٹکے سے باہر نکلنا چاہیے. وہ سوراخ جس کے ذریعے وہ اندر پہنچے تھے اب ناکافی تھا, اس لیے کہ جب داخل ہوئے تھے تو لاغر تھے, اب کھا پی کر اتنے موٹے تھے کہ اب باہر نکلنا ممکن نہیں تھا. تو انجام کار پہ موت کے سوا کچھ نہ ملا. یہی ہوتا ہے عزیزو, جب انسان کسی لالچ میں کسی وقتی مفاد پر زندگی کو قربان کرے تو موت ہلاکت بن جاتی ہے, اور اگر مقصد کو پیش نگاہ رکھ کر کوشش کرے تو موت شہادت بن جاتی ہے. دیکھیے, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میرا کام سمجھانا ہے, اور سمجھاتا ہوں. سمجھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ عزیزو, اگر زندگی کا ہدف یہ ہو کہ مجھے یو ایس سٹیزن شپ مل جائے, گرین کارڈ آ جائے تو وطن واپس جاؤں, تو کم از کم پھر یہ نہ کہو کہ زندگی کا رول ماڈل محمد عربی ہے. کیوں جناب, ایسا ہوتا ہے نا. میں آپ کو معلوم ہے واز نہیں کرتا ہوں کہ صاحب 8 برس تک, 10 برس تک, 15 برس تک بچوں کی شکل صرف اس لیے نہیں دیکھ سکا کہ کارڈ مل جائے تو جاؤں, اماں اور ابا کے جنازے میں اس لیے شامل نہیں ہوا کہ چلا جاؤں تو واپس کیسے آؤں گا. اگر زندگی کے گول اتنے چھوٹے چھوٹے ہوں تو عزیزان محترم پھر میں اس آیت کا کیا کروں کہ دنیا کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا ارکان ایمانی, تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جملہ کیوں کہا تھا. تو عزیزو دیکھو, ہمارے یہاں نماز پڑھنے کے لیے ایک ہی قبلہ ہے, اس قبلے کا نام خانہ کعبہ ہے. یہ قبلہ ہے جو آپ کی مرکزیت رکھتا ہے. اس قبلے کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے اب رہا نے یمن میں خانہ کعبہ بنایا تھا. تو تم نے اصحاب فیل کا واقعہ تو پڑھا لیکن غور نہیں کیا کہ جب دشمن تمہاری مرکزیت کو توڑنا چاہتا ہے تو تمہارے مانوس شعائر کے نام پر نئے نئے سنگ میل نصب کر دیتا ہے. نہیں, بات واضح نہیں ہو رہی, صلوات پڑھیے. دیکھیے, زبردستی تو میں سنانے کا عادی نہیں ہوں, اور اپنی تقریر کے خاتمے کا اس وقت تک انتظار ہی نہیں کرتا جب کوئی گھڑی دیکھے. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی. دیکھو, نماز کے لیے مسجد ہے, روزے کے لیے ماہ رمضان کا کیا اوقات ہیں, ذکر کی محفل یا میلاد کی شکل میں ہوتی ہے یا مجلس کی شکل میں ہوتی ہے, ایصال ثواب کے لیے یا مجلس ہوتی ہے یا جمہوریہ اسلامی کے یہاں واعظ منعقد کیا جاتا ہے. یہ کانفرنس کس مصلحت میں ہے؟ یہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک کانفرنس اور لاکھوں ڈالرز کا ضیاع. میں پوچھ رہا ہوں عزیزان محترم, یہ کس مصلحت میں ہے؟ میری نظر میں یہ اسلامی کانفرنسز, اسلام کے نام پر کانفرنسز ابرار کے یمن میں بنائے جانے والے خانہ کعبہ سے کم نہیں ہے. مقصد ایک ہی ہے, اور میں اس لیے متنبہ کرتا ہوں عزیزان گرامی کہ دشمن اس امر کی گھاٹ میں ہے کہ اسلامی اداروں کے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں.
میں تفصیلات میں تو نہیں جا سکتا ممبر سے، کسی کو اعتراض ہو تو مجھ سے بعد میں بات کرے، لیکن کبھی دشمن نے ان کانفرنسز کے فنڈ کے بارے میں سراغ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کیا تم سمجھتے نہیں راز کیا ہے؟ عزیزان محترم، وقت گزر جائے گا اور وقت کے گزرنے کے بعد یہ احساس ہوگا کہ ایک اور عبداللہ بن ابی یا عبداللہ بن سبا آیا۔ قبل اس کے کہ یہ احساس دیر سے ہو، میں ایقا کے امام بارگاہ سے اس ممبر سے بتا رہا ہوں کہ دشمن اور دوست میں تمیز محسوس کرو، اتحاد کے نام پر عقیدوں کا سودا نہ کرو، انقلاب کے نام پر تفرقے پیدا نہ کرو، فضائل کے نام پر مسلمان کو مسلمان سے نہ لڑاؤ۔ اور ان کانفرنسز کا موسم کیا ہوتا ہے؟ میں پوری طرح تیار ہوں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا، اس لیے میں اتنی گفتگو نہیں کروں گا اس موضوع پر۔ ان کانفرنسز کا مقصد کیا ہے؟ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے علم اسلامک سینٹر میں کہا تھا مجھ کو سمجھاؤ انٹرفیس کا مطلب کیا ہے۔ ڈائیلاگز کیے جائیں کرسچینز اور جو کے ساتھ۔ دیکھو، ڈائیلاگز ہوتے ہیں ہمیشہ ان معاملات پر جہاں پر بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کیا جائے۔ جب اللہ کے رسول نے دین کو کمال کی سند دے دی، جب ہم نے کہہ دیا یہ حق ہے یہ باطل، تو یہود و نصارہ سے کس عمل پر بحث ہو رہی ہے؟ پھر قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین۔ دیکھو فیصلہ اٹل ہے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، نہ ہم تم کو تنگ کرنا چاہتے ہیں نہ تم ہم کو تنگ کرو۔ کسی اتحاد کی ضرورت نہیں، اور اتحاد کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ سے عرض کر دوں، بس ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ جب یہ ادارے بلند پروازوں پر شہروں کا معائنہ کرتے ہیں، جو حضرات پہنچ جائیں میرے جملے کی گہرائی تک پہنچ جائیں، میں ان کے لیے واہ کہوں گا، اس لیے کہ جس طرح خطابت ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتی، سماعت ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتی۔ تو جب وہ گزرتے ہیں عمیق اور گہری نگاہ ڈالتے ہوئے، تو ان کو ڈیلس میں امام بارگاہ حجت نظر نہیں آتا۔ میں آپ سے شکایت نہیں کر رہا ہوں دیدو، میرے گھر کا مسئلہ ہے۔ میں اتحاد ملت اسلامی کا علمبردار ہوں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو عزیزو، اسلام کی مثال تناور درخت کی سی ہے، فرقے اس کی شاخیں ہیں۔ خدا کے لیے اس تنے کی حفاظت کرو، اگر تنا نہ رہا تو شاخیں کہاں رہیں گی؟ صلوات۔ تو عزیزو، عبدیت اور عبادت۔ عبدیت کا مطلب بندگی، عبادت کا مطلب پرستش۔ ٹھیک؟ اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم کس کے بندے ہو؟ اللہ کے؟ ٹھیک ہے، جوابات آئے اللہ کے۔ کسی اور کے ذہن میں کوئی اور جواب ہو تو بتائے۔ بندے کس کے؟ اللہ کے۔ اب قرآن پڑھو، ارشاد ہوتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ میں نے روایت نہیں پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر شیطان کا قابو نہیں چلتا۔ اچھا، تم نے سب نے کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کیا تم کو شیطان کبھی نہیں بہکاتا؟
دیکھو اگر شیطان بہکاتا ہے تو قرآن کے مطابق تم اللہ کے بندے نہیں ہو. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. پروردگار عالم نے پہلے روز شیطان کو جاتے ہوئے یہ کہا، جب شیطان کو نکالا جا رہا تھا، شیطان کہہ رہا تھا بہکاؤں گا، فرمایا سن لے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو میرے بندوں کو نہیں بہکا سکتا. تو عزیزان محترم اب ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. تیتی صاحب نے کہا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں. ہاں عزیزان گرامی درست فرمایا انہوں نے، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں. آگے بڑھو. اب سورہ یاسین الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا شیطان کے بندے نہ بننا. پہلے بندے کس کے تھے؟ اللہ کے. یہ دوسرے بندے کس کے ہیں؟ یہ بھی قرآن ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کے بندے نہ بننا. تو اللہ کے بندے تو ہم ہیں نہیں. کیا ہم شیطان کے بندے ہیں؟ اگر شیطان کے بندے ہوتے تو ہمیشہ کیوں پڑھتے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم؟ ہم شیطان کے بندے بھی نہیں ہیں. پھر کس کے بندے؟ پیدا ہو گیا نا سوال. تو میری تقریر میں صرف اردو انگلش کا مسئلہ نہیں ہے. میری تقریر میں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا زبردستی نہیں. محمد علی محمد صلی اللہ علیہ امام زمانہ بلندر اچھا قرآن کیوں آیا تھا؟ جواب دے دوں. قرآن کیوں آیا تھا؟ تاکہ اللہ کا رسول امت پر تلاوت کر دے. اسی لیے آیا تھا نا. جو آیت آتی تھی رسول اللہ تلاوت کر کے امت کو سنا دیتے تھے. اس کے باوجود بعض آیتیں ایسی آئیں جس میں پروردگار عالم نے فرمایا قل، کہہ دو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اچھا عزیزان گرامی، جب ہر آیت اس لیے آئی کہ آئے اور رسول پڑھ کے سب کو سنا دے، یہ بعض آیتوں کے شروع میں قل کیوں کہہ دیا؟ تو بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. بعض آیات کے آغاز پر قل کیوں کہہ دیا؟ تو ساری تفصیلات کو چھوڑ دیجئے، ایک اصول یاد رکھیے، جن آیتوں کا انکار کفر بن جائے، جن آیتوں کا انکار کفر بن جائے، قدرت ان کے آغاز پر قل کہہ دیتی ہے. سنا؟ اب کیا کہا؟ قل هو اللہ احد. انکار کرو اللہ احد کا، کیا ہو جاؤ گے؟ کافر. تو جن آیات کے آغاز پر قدرت لفظ قل ارشاد فرما دے، ان حقیقتوں کا انکار کفر بن جاتا ہے. ذہن میں رکھیے اس بات کو. اب آپ سے پھر ایک سوال کر رہا ہوں. جب فرمایا قل کہہ دو هو اللہ احد، تو رسول کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ کہے گا هو اللہ احد. رسول سے خطاب فرمایا کہہ دو وہ ایک ہے، تو رسول کہے گا وہ ایک ہے. یعنی قل کے بعد جو آیت ہے وہ کس کا بیان ہے؟ حکم پروردگار کا. اور قل کے بعد والا بیان، توجہ عزیزان محترم، وہ بیان رسول کا. ہو گئی. سورہ زمر قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے رسول کہہ دو میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. میں نے کیا طے کیا آپ نے کہ قل کے بعد کا جو بیان ہے وہ رسول کا ہوگا. اب قل کو ایک طرف کیجئے تو رسول کیا کہیں گے؟ اے میرے بندو.
اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ جمیع گناہ تمہارے بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم. اب تیسرے بندے کس کے آئے؟ تو سمجھ لو بات کو، ایک اللہ کے بندے، ایک اللہ والوں کے بندے. تو سمجھ کر جاؤ، نہ تم شیطان کے بندے ہو نہ اللہ کے بندے ہو. جو اللہ والے ہو گئے تم ان کے بندے ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اچھا یہ تینوں بندے ملیں گے کہاں؟ یاد رکھنا عزیزو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم. کوئی نہ کوئی بات میرے سامنے آ جاتی ہے، اس لیے کہتا ہوں بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ ان تینوں بندوں کی مسجدیں الگ الگ ہوں گی. مسجد بھی ایک ہوگی، نماز کی سب بھی ایک ہوگی، بدلے تینوں ہوں گے. اب پتہ کیسے چلے کہ ان میں اللہ کا بندہ کون، شیطان کا بندہ کون اور اللہ والوں کا بندہ کون؟ کیسے پتہ چلا ہوگا عزیزو؟ ہے بڑی مشکل عزیزو، بہت مشکل کی بات ہے یہ. کیوں؟ قرآن مجید میں بات ہی کچھ ایسی ہوئی ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. میرا رب کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر. سورہ یاسین. رسول کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر. مومن کہاں پہنچنا چاہتا ہے؟ صراط مستقیم پر. شیطان کیا کہہ رہا تھا جاتے ہوئے؟ لأقعدن علی صراط مستقیم. میں بھی بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. تو دیکھو تو صراط مستقیم پر کتنے بیٹھے؟ اللہ بھی وہاں، رسول بھی وہاں، ابلیس بھی وہاں. سوچو تو صحبت کیسی ملی. تو بھائی تینوں بندے رہتے تو ساتھ ساتھ ہے نا، لیکن ساتھ رہنے سے ابدیت تو ثابت نہیں ہوتی. بس میری گفتگو کا آغاز ہو گیا. ساتھ رہنے سے ابدیت نہیں ثابت ہوتی کہ کسی کو قریب بیٹھا دیکھ کر سمجھ لیا یہ بھی ہدایت حاصل کر رہا ہے. بیٹا کس لیے ہے؟ اسی لیے میں نے عنوان میں گفتگو ابدیت اور عبادت پر ارادہ کیا کہ آپ سے بات کروں. لیکن اس سے پہلے کہ آج کی گفتگو میں میں تمہید کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل سے گفتگو شروع ہو اور ہم صرف ابدیت اور عبادت پر بات کریں. دیکھو تم اللہ والوں کے بندے ہو. اگر بیمار ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ اللہ نہ کرے آپ بیمار ہو، اللہ آپ کو صحت مند رکھے. ایک سوال کر رہا ہوں، کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس. ٹھیک، اگر بیمار ہوں گے تو آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. ٹھیک ہے عزیزان محترم، بالکل صحیح ہے. میں بیمار ہوں گا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا. شاہ عزیزان محترم، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا بچہ ڈوب رہا ہو، پوچھنا اپنے مسالک کے تمام علماء دین سے، مختلف مکاتب فکر کے، تو کیا کرو گے؟ نماز پڑھتے رہو گے؟ نہیں، نماز کو چھوڑو گے، بچے کو بچاؤ گے. یہ تو اپنے بچے کا مسئلہ ہے. حکم شریعت یہ اگر کسی کو دیکھو ڈوبتا ہوا، اسی لیے تو عزیزوں کہتا ہوں تقویٰ نام تھوڑی ہے نماز پڑھتے رہنے کا. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے فرائض کے مطابق، وقت کے مطابق فرائض کو ادا کرنے کا. صلوات پڑھ لیجیے. محمد آل محمد صلوات. محمد آل محمد صلوات. نعرہ حیدری. بھائی جی بلند تر صلوات. اللہ
تو نماز چھوڑو، ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ، اسی کا نام تقویٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر حقیقت کو کوئی چھپا لے، دیکھو ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، میرے نوجوان دوست متوجہ ہوں، اگر کوئی حقیقت کو چھپا لے تو اس کو بزدل نہ کہنا، اس کو سازشی نہ کہنا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایک دن ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، اور اللہ نے بھی وہی کیا تھا کہ رسول تم غار میں چھپ جاؤ، بستر پہ بھائی کو سلا دو، غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، گویا جہاں پر رسول تھے بتایا رسول نہیں ہے، جہاں رسول تھے بتایا رسول نہیں ہے۔ بستر پہ رسول نہیں، بتا رہا یہاں رسول ہے، غار میں رسول ہے، بتایا یہاں رسول نہیں ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اچھا، میرے دونوں سوالوں کے جواب بالکل درست کہ جب بیمار ہوگے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، بچہ چھوٹا ہو تو ماں اس کو ہر آفت سے بچائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عزیزان گرامی، اب میں سوال کر رہا ہوں، جب آل محمد بیمار ہوئے جب پنجتن شہزادے حسن و حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو وہ حکیم و طبیب کے پاس نہیں گئے، انہوں نے منت میں روزے مانے۔ یہ بھی سمجھ لو کہ منت کیسے مانی جاتی ہے، اس لیے کہتا ہوں منت وہ مانا کرو جس میں تمہارا نفس بھی کچھ سیکھے۔ یہ کیا بات ہے، ہر منت حلیم اور حلوے کی ہوتی ہے؟ کب روزے رکھیں گے؟ پر میرا سوال تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ انہوں نے روزے کیوں رکھے، ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے، طبیب کے پاس کیوں نہیں گئے؟ عزیزان گرامی، میں آج سے تقریباً 27 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک جگہ پر، اب معلوم ہمارے چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم ہوتے ہیں اسلامک سینٹرز میں، تو وہاں ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا ہمیں کہ بھئی ہم نے بچوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا سورہ دہر کا، تو بچوں نے یہ سوال کر لیا کہ صاحب وہ حکیم کے پاس کیوں نہیں پہنچے؟ تو میں نے کہا صاحب جو سوال اور جو بات آج تک بزرگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ بچوں کو پڑھانے کیسے بیٹھے؟ یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ان واقعات کو بہت سبق سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعات وہ ہیں جس کے اندر وہ حکمت چھپی ہوئی ہے عزیزو کہ اگر سمجھ لو گے تو ابدیت تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ میں واضح کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں عزیزو، اور وہ یہ کہ ماں کے لیے بچے کے لیے ماں کی گود جائے پناہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی عزیزو کہ بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے ماں نے دریا کے حوالے کر دیا؟ اور بات وہ کہہ رہا ہوں جو روایت نہیں ہے، آیت ہے۔ موسیٰ کی ماں نے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیسے اطمینان آ گیا اس ماں کو؟ کیسے اطمینان آیا اس ماں کو؟ تم کہو گے اللہ کا حکم تھا۔ اچھا، اللہ کا حکم تھا، تم کو کیسے پتا اللہ کا حکم تھا؟ یہ تو مادر موسیٰ اور اللہ کے درمیان کی بات ہے۔ تو وہ ایک اصول یاد رکھ لینا، جو کچھ بھی تم کو اللہ کے حکم کے طور پر ملا ہے وہ اللہ کا حکم تم کو نہیں ملا، زبان محمد سے تم نے سنا ہے، تو یاد رکھنا حکم الہی الفاظ محمد کا نام ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں عزیزو، اور دیکھو پروردگار عالم ملت اسلامیہ کو اس دنیا میں سربلند رکھے، ارجمند رکھے، باوقار رکھے۔ لیکن اگر دشمن خانہ کعبہ کی طرف بڑھے اور حملہ کرنا چاہے اور حکمران وقت اپنے محل میں سکون سے بیٹھا رہے اور دشمن سے یہ کہے کہ محض میری ٹریڈ کے پیسے مجھ کو دے دو، تم جانو اور اللہ کا گھر جانے، تو کیا کہو گے؟
بغیرتی کہو گے، بزدلی کہو گے، یہ کیا بات ہوئی کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، عبد المطلب کو نہ گھر کی فکر، نہ چہرے پر پریشانی، نہ اطمینان میں کمی، نہایت وقار کے ساتھ ایک مرتبہ پہنچے ابرہہ کے پاس، ابرہہ تیرے لشکر نے میرے اونٹ پکڑ لیے، ان کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، اس پہ غور کر لیجئے، باقی 3 سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اس نے کہا عبد المطلب میں تو تم کو بہت ہی باوقار سمجھتا تھا، تمہاری بڑی عزت کرتا تھا، آج تو تم نے اس امیج کو توڑ کے رکھ دیا کہ تم آئے اور تم نے آ کر اپنے اونٹوں کے متعلق سوال کیا ہے، خانہ کعبہ کی فکر ہی نہیں کی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ مانگنے آیا ہوں، جو گھر کا مالک ہے وہ جانے اور تو جان۔ تو عزیزو، اگر آج کا حکمراں کعبے کی حفاظت نہ کرے تو تم الزام لگاؤ، عبد المطلب فکر نہ کرے تو عبد المطلب قابل احترام۔ فرق ہے عزیزان محترم، فرق کیا ہے ان دونوں باتوں میں؟ عزیزان محترم غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عبد المطلب نے کہا کہ میں تو اونٹوں کی فکر کروں گا، اللہ کا گھر، تو حملہ آور ہوا ہے، عذاب وہ بھیجے گا۔ تو 2 ہی باتیں ہیں، ذاکر جملے میرے بیان کے 2 باتیں ہیں، یا تو عبد المطلب نے کہہ دیا تھا، یا تو عبد المطلب نے کہہ دیا تھا اس لیے عذاب آ گیا، یا چونکہ عذاب آنے والا تھا عبد المطلب کی نظر میں تھا۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے عبدیت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عبادت وہ کہ نظر عطائے پروردگار پہ رہے، عبدیت وہ کہ نظر وہی پروردگار پہ رہے۔ محمد والے محمد بلند بس آج کی گفتگو میں یہ جملہ لیتے جائیے، عبادت کہ دعا مانگنے کے بعد عطا کا انتظار کرے، عبدیت جملے ادا کرتے ہوئے وہی الہی پہ نظر کرے۔ اور چونکہ زبان سے نکل گیا عبد المطلب کے عذاب آئے گا تو عذاب آیا، تاریخ میں ہوتا تو کوئی جھٹلا دیتا، قرآن میں ہے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور عزیزو ایک بات کہتا ہوں کہ ہر نبی یہی خوشخبری دیتا ہوا گیا، انی مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا، موسیٰ نے احمد کا، عیسیٰ نے احمد کا، یہ محمد کیسے نام ہو گیا؟ تو عزیزو یاد رکھنا، حضور کی ولادت کے 7 روز بعد جب عقیقہ ہوا تو پہلی مرتبہ لوگوں کے پوچھنے پر لوگ پوچھ رہے تھے عبد المطلب پوتے کا کیا نام رکھا؟ تو فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عبد المطلب کا دیا ہوا نام اتنا پسند آیا کہ قدرت نے قرآن میں محفوظ کر لیا۔ اس لیے عزیزو عبدیت کے جو جلوے اس گھر میں ہیں تم کو عبداللہ اس گھر میں ملیں گے۔ بس آخری جملہ، عبداللہ اس گھر میں ملیں گے، عبد المطلب اس گھر میں ملے گا، اور ابو عبداللہ بھی اسی گھر میں ملے گا۔ ذرا مطلب تو بتانا، ابا عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ سیکھتے ہوئے جائیں آج بچے، شیرخوار کا باپ، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے آپ زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو کہتے ہیں ترجمہ اس کا شیرخوار کے باپ۔ تو اگر شیرخوار کے باپ اس کا مطلب ہے تو یہ کنیت تو اس وقت ہونی چاہیے تھی
جب شہزادہ علی اصغر پیدا ہوئے. اور یہ بھی جان لینا کہ عرب کلچر میں کنیت ہمیشہ بڑے بیٹے کے نام پر ہوتی ہے, چھوٹے بیٹے کے نام پر نہیں ہوتی. اور پھر پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت کی زبان پر یا ابا عبداللہ کا لفظ وقت ولادت حسین ابن علی آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیرخوار کے باپ ہیں. ابو عبداللہ کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی پیشانی پر ابدیت کا ایسا جلوہ تھا کہ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے رسول اللہ نے ابو عبداللہ کہہ کے خطاب کیا. اور جہاں یہ بات ہوئی تو مجھے ایک اور کنیت, ایک اور لقب, ایک اور بات یاد آئی. سنو گے وہ کون سی؟ حسین سے 2 سال چھوٹی ہے زینب. اور جب زینب پیدا ہوئی ہے تو زینب نے آتے ہی رونا شروع کیا. ماں نے بچی کو بہلانے کی بہت کوشش کی, بچی خاموش نہ ہوئی. سرکار ختمی مرتبہ گھر میں آئے, سیدہ رو رہی ہو. بابا بچی خاموش نہیں ہوتی. تو جملہ کہا ہے گہوارے کے پاس آ کر رسول اللہ نے بس وہ جملہ سنو. رسول اللہ فرمانے لگے اس کو تھی یا ام المصائب. علی کی یہ بیٹی ام المصائب ہے. اتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں, اتنی دکھی ہے یہ شہزادی, اس گھر کے سارے دکھ زینب نے اٹھائے. نانا کا سایہ سر سے اٹھا, زینب بین کر رہی تھی. سید عالم رخصت ہوئی, زینب ماتم کر رہی تھی. شیر خدا دنیا سے تشریف لے گئے, زینب سوگوار تھی. حسن کا جگر ٹمٹم کے تخت میں گیا تو گھر میں داخل ہونے والی یہ بہن زینب تھی. سب سے پہلے زینب تھی جو گھر پہنچی. اور اس کے بعد اب یہ سنتی ہے بھیا مدینہ چھوڑا ہے, میں تیرے ساتھ چلوں گی. کہا زینب چلو. سے جملہ سننا, کہا شوہر سے اجازت لے لو. اجازت مل گئی. بہن اور بھائی میں عہد ہو گیا. گھر کے اندر شہیدوں کو لباس پہنانا تیرا کام, میدان سے لاشیں اٹھا کر لانا میرا کام. اصغر کا گلا زخمی ہو تیری آگوش, اصغر کا گلا زخمی ہو میری آگوش, سکینہ کے کان زخمی ہو تیری آگوش. زینب نے طے کر لیا. کہنے لگی بھیا تیرے 2 بیٹے رائے خدا میں مارے جائیں گے, میرے بھی 2 بیٹے مارے جائیں گے, لیکن تیرے بیٹوں کی مقابلے پر میرے بیٹوں کی حیثیت نہیں ہے. تیرے بیٹے شہزادے, میرے بیٹے غلام, لیکن بھیا تیرے بیٹے مارے جانے کے بعد بھی تیری نسل تو قیامت تک زندہ رہے گی. زینب کے بیٹے مارے جانے کے بعد کوئی ماں جا کے پکارنے والا نہ ہوگا. بس یہ عہد ہو گیا. قافلہ روانہ ہوا. مدینہ اجڑنے لگا, مدینہ اجڑنے لگا. اب بہار کی روایت ہے سب سوار ہو چکے اونٹوں پر. اس کے بعد حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, لیکن 3 مرتبہ حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے اور پھر چل گئے. 3 مرتبہ میرا مظلوم امام پھر گھر میں آیا. کیا وجہ تھی کہ حسین 3 مرتبہ پلٹے؟ ازاداروں نے کیا کی تھی؟ ارے فاطمہ سرا کے بہن تھے. مجھے معاف کر دینا اگر جملہ پورا نہ کر سکوں. حسین سوار ہوتے تھے, سغرا کے بہنوں کی آواز کیا آتی تھی. لیکن کہتے کیا بننا تھا جب
حسین کی بیٹی گھر کی دیواروں سے پیشانی کو دیکھ کر روتی تھی، گھر کی دیوار سرخ ہو جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ زینب کہنے لگی بھیا سغرا کو بھی ساتھ لے چلو۔ کہا زینب سغرا بھی وہاں رہے، فاطمہ سغرا نہیں جائے گی۔ کہا بھیا میں خوشامد کرتی ہوں، فاطمہ سغرا کو ساتھ لے لو، میں اپنی سواری میں بٹھاؤں گی، میں اپنا اس کا خیال رکھوں گی فاطمہ سغرا کو۔ کہا نہیں زینب، فاطمہ سغرا نہیں جا سکتی۔ زینب پھر کہتی ہے کہ یہ چور رو کے مر جائے گی۔ کیا نہیں، سغرا اپنی دادی کے ساتھ رہے گی، سغرا مدینے میں رہے گی۔ زینب نے کہا بھیا کیا بات ہے، کیوں لے کر نہیں جاتے ہو؟ تو جملہ کہا ہے حسین نے، فرمانے لگے زینب حکم امامت ہے، فاطمہ سغرا نہیں جائے گی، فاطمہ سغرا نہیں جائے گی۔ زینب نے اصرار کیا بھیا اب ضد نہیں کرتی، اصرار نہیں کرتی، بس بتا دو کیوں نہیں جاتی فاطمہ سغرا، کیوں نہیں لے کے فاطمہ سغرا کو؟ میرا ایمان کہنے لگا زینب اگر سننا چاہتی ہو، اگر تم سنو تو سنو، زینب میرے بچوں کی شکل میں کوئی علی سے نسا ہے، کوئی میرے بھیا سے نسا ہے،